سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے دنیا پوری چھین لی جائے میں کسی پر واویلا نہ کروں گا، لیکن اگر میرے لیے اللہ کی کسی مسجد کا دروازہ بند ہو گیا تو میری موت ہے۔ فرماتے میری موت ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 40 سال مسجد میں اعتکاف کیا لیکن ٹیک تک نہیں لگائی دیوار کو، مسجد کی دیوار کو سہارا تک نہیں لیا۔ وہ مسجدوں میں ان کا دل لگا ہوا ہوتا تھا۔ حدیث آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جب کسی پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر کھلا رہے گا، لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن محشر کے میدان بھی سایہ عطا کرے گا، عرش کا سایہ ملے گا، وہ چھاؤں میں کھڑے ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ 7 قسم کے لوگ پھر کبھی ذکر کروں، ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل تعلق قلبہ بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے۔ لٹکا ہوا ہے مطلب لگا ہوا ہے، اب اذان ہو کہ میں مسجد میں جاؤں، اب اذان ہو کہ میں مسجد میں آؤں۔ جس کی یہ کیفیت ہے اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ مسجدیں بند کر کے لوگوں کے دلوں میں آج ایسی کیفیت آ گئی کہ جمعہ کے جانے کا اب احساس بھی نہیں رہا۔ چند دنوں کے بعد یہی لوگ کہیں گے کہیں کام کاج پر ہیں، جمعہ ہو رہی، ارے چھوڑو اب زور پڑھ لیں گے، اتنے دنوں تک تو زور پڑھتے ہی تھے نا۔ جمعہ کی اہمیت دلوں سے ختم کر دی گئی۔ پہلے تو زندگی میں ایک جمعہ چھوٹنے پر ہم سب میں سے، بلکہ ہماری بات تو چھوڑیں، عام بندہ جو کوئی اور نماز نہیں پڑھتا ہوگا لیکن وہ جمعہ چھوڑنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا۔ جو کبھی نماز کو نہیں آتا، جمعہ کے دن اس کے گھر میں جا کر کے دیکھو، نہا رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے، سرمے لگا رہا ہے، مسجد کے آنے کے اہتمامات کر رہا ہے، دوسری کوئی نماز نہ پڑھتا ہو۔ جمعہ کا اہم رتبہ ہمارے دماغ میں موجود تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ہمارے دلوں سے یہ تمام چیزیں غائب کرنے کے لیے پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے کہ ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ تمہارے دلوں میں یہ بھی خیال ہونے لگے اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیونکہ جب بندہ اس سے تعلق نہیں رکھے گا تو شیطان کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا، شیطان کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا اور وہ دماغ میں یہی چیزیں ڈالے گا، کہاں ہے کوئی خدا، کہاں ہے کوئی معبود جس کی عبادت کرنی ہے، سب تو نارمل ہے، ساری دنیا جی رہی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ایسی نحوستوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اے رب ذوالجلال، زندگی میں کبھی وہ وقت آنے نہ پائے جس وقت ہم تجھ سے غافل ہو جائیں۔ مولا ہم سب کو ہمیشہ تیرے ذکر میں اور تیری یاد میں مشغول رکھ۔ دعا یہی کرتے رہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، جس نے اسے ذکر کے ذریعے آج یاد کیا، مولا تعالیٰ اس وقت تمہیں یاد کرے گا جب دنیا تمہیں بھول چکی ہوگی۔ دنیا بھول چکی ہوگی لیکن مولا نہیں فراموش کرتا، وہ یاد کرے گا۔ اور اس کی تفسیر میں آپ جا کر کے دیکھیں گے اس آیت کی، اللہ کیسے یاد کرتا ہے بندے کو، اللہ کیسے یاد کرتا ہے؟ تو فرمایا مفسرین نے تم یہاں مجمع میں اس کو یاد کرو گے انسانوں کے، رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں تمہارا ذکر کر رہا ہوگا، تمہارا نام فرشتوں کی جماعت میں اللہ بیان کرے گا، یہی اس کا یاد کرنا ہے۔ اور تم دنیا میں اگر مسجد میں اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں یاد کرے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے نام کا اعلان جنت میں فرمائے گا، اس کا یاد کرنا یہ بہت کمال کا ہے۔ اسی لیے دنیا میں یاد اگر کرو، ذکر اگر کسی کا کرو تو کس کا؟ اللہ رب العزت کا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ذکر کی مجلس ہم قائم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی کدورت کو ختم فرمائے، دلوں کی سختیوں کو دور فرمائے، ہمارے آنکھوں میں اللہ تعالیٰ سرور عطا فرمائے، ہماری زبانوں میں نور عطا فرمائے، ہمارے قلب کو، ہمارے ذہن کو وسوسوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیشہ اپنے ذکر پر قائم رکھے، اپنے ذکر پر ہی ہماری موت عطا فرمائے۔